صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ مسائل ہمارے سطر کے تعلق سے چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے 3 ویڈیوز سطر کے وضاحت میں گزر چکی ہیں۔ یہ چوتھا ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں 4 مسائل کی وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ آج کا، آدمی کے پاس سطر چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں، کوئی اور چیز نہیں، اس کے پاس صرف ریشم کا کپڑا ہی موجود ہے، تو آدمی کیا کرے؟ کیونکہ شریعت کے اندر ریشم عورت کے لیے حلال ہے، مرد کے لیے حلال نہیں۔ ریشم مرد استعمال نہیں کر سکتا، جیسا کہ سونا ہے، سونا مرد کے لیے جائز نہیں، مرد استعمال نہیں کر سکتا، صرف عورت کی زینت کے لیے ہے۔ تو اسی طریقے سے ریشم بھی عورت کی زینت ہے، مرد کے لیے نہیں۔ اب کسی آدمی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے سطر چھپانے کے لیے، نماز کا وقت بھی نکلتا جا رہا ہے، اس کے پاس صرف ریشم کا کپڑا ہی موجود ہے، تو کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بھئی ریشم کا استعمال تو مطلقاً حرام ہے، ریشم استعمال نہیں کر سکتا، لیکن اب مجبوری ایسی ہے کہ ریشم کا کپڑا استعمال نہیں کرے گا تو ستر عورت ہو جائے گا، سطر کھل جائے گا، اور نماز میں اس سے نقص پیدا ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے فقہاء فرماتے ہیں کہ بھئی اتنا ریشم استعمال کر لے جس سے سطر ڈھک جائے۔ سطر کا جو حصہ ہے مرد کا، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا، بمبئی سے لے کر گڑگے تک کا حصہ جو ہے یہ سطر میں آتا ہے، کم سے کم اتنا حصہ چھپا کر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ، چست لباس پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ یہ مسئلہ ایسا، اس کی وضاحت یہ ہے کہ مرد چست لباس پہن لیا، ایسے تو مرد کا چست لباس ایسا ہوتا ہے، کتنا بھی چست لباس کیوں نہ ہو، مرد جو کپڑے استعمال کرتا ہے وہ کپڑا موٹا ہوتا ہے، دبیز ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے جسم کا نشیب و فراز صاف طریقے سے نظر نہیں آتا۔ لیکن عورت کے لیے جو چست لباس آتا ہے مارکیٹ میں، جو ایک فیشن کے طور پہ بک رہا ہے، وہ کپڑا بہت باریک ہوتا ہے، اور باریک ہونے کی وجہ سے اگر عورت اس کو پہن لے تو عورت کے جسم کا نشیب و فراز صاف ظاہر ہو جاتا ہے، اونچ نیچ عورت کے بدن کا واضح طور سے نظر آتا ہے۔ تو ایسی حالت میں مرد کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے مسئلہ ہے، عورت ایسا لباس پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا چست لباس پہننا جس سے اعضائے مستورہ کی حیت ظاہر ہو جائے، اگرچہ مکروہ اور بے حیائی کی دلیل ہے، تاہم اگر کپڑا اتنا دبیز ہو کہ اندر کی کھال نظر نہ آئے تو اس پہ نماز پڑھنا درست ہے۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے، وصول یہی ہے کہ وہ چست لباس اتنا باریک نہ ہو جس سے اندر کا جسم نظر آئے، موٹا ہے، مرد کے لیے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں،
عورت کے تعلق سے مسئلہ ہے کہ عورت چست لباس پہن کر نماز پڑھنا چاہے تو اس کی نماز اس وقت درست ہوگی کہ عورت جو کپڑا پہن رہی ہے وہ کپڑا دبیز ہو، موٹا ہو، جس سے عورت کا نشیب و فراز واضح طور پہ نظر نہ آتا ہو۔ تو اگر موٹا کپڑا ہے تو کپڑا استعمال کر سکتی ہے، کپڑا پہن کر عورت نماز پڑھ سکتی ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت کی ایسی مجبوری ہے کہ اس کے پاس اس لباس کے علاوہ کوئی اور کپڑا ہے ہی نہیں، کوئی اور کپڑا ہے ہی نہیں، اور کوئی چیز بدن چھپانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، صرف باریک کپڑا ہے، اور وہ باریک کپڑا بہت ہی چست ہے اور ایسا ہے کہ اگر عورت پہنتی ہے تو باہر سے عورت کا بدن کا پورا حصہ نشیب و فراز باہر سے صاف نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ مجبوری میں عورت کیا کرے گی؟ تو اس کے لیے یہی حکم ہے، یہی طریقہ ہے کہ وہ عورت چونکہ مجبور ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے بدن چھپانے کے لیے، تو وہ عورت وہی کپڑے پہن لے، اور پہننے کے بعد باہر سے اس کا بدن نظر آ رہا ہو صاف طریقے سے، تو عورت کیا کرے؟ بیٹھ کر نماز ادا کر لے، تو انشاءاللہ اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3، ابھی میں نے کہا کہ انتہائی باریک کپڑا جس سے اندر کا پورا جسم باہر سے نظر آ جائے، ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا درست نہیں۔ اگر ایسے کپڑے میں نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ستر عورت ہو رہا ہے، تو ایسے باریک کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، مجبوری ہے، کپڑا کچھ بھی نہیں، کوئی چیز بدن چھپانے کو نہیں ہے، تو ابھی میں نے اوپر جو مسئلہ کہا ہے وہی مسئلہ یہاں کہ مجبوری کے درجے میں کوئی کپڑا نہیں، درخت کے بڑے پتے بھی نہیں، اور اسی طریقے سے کوئی اور پلاسٹک وغیرہ بھی نہیں، اور اسی طریقے سے چٹائی، کوئی اور چیز ہے ہی نہیں بدن چھپانے کے لیے، صرف ایسا باریک کپڑا ہے اس کے پاس کہ وہ عورت اگر پہن لے گی تو باہر سے اس کا اندر کا پورا جسم کا پورا نشیب و فراز صاف نظر آ جاتا ہے، تو وہ عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ بھئی ننگے ہو کر نماز پڑھنے سے کچھ تو بھی بدن کے اوپر کپڑا آ جائے تو بہتر ہے، اور وہ عورت یہ باریک کپڑا پہن کر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ اور آخری مسئلہ، نماز میں باریک دوپٹے کا استعمال عورت کر سکتی ہے یا نہیں۔ عورت کے کپڑے بدن کے اوپر جو ہیں وہ تو شرعی کپڑے ہیں، اور اس کے اندر نماز آرام سے ہو جاتی ہے عورت کی، لیکن دوپٹہ سر کے اوپر جو اوڑھتی ہے، سر کے اوپر جو کپڑا ڈالتی ہے بالکل باریک ہے، اور وہ دوپٹہ ڈالے گی تو باہر سے اس کے بال نظر آ جائیں گے، تو ایسا دوپٹہ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس سے نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ عورت کے بال بھی سطر میں داخل ہیں۔ اگر عورت ایسا باریک دوپٹہ استعمال کر رہی ہے نماز کی حالت میں، تو یہ اس کا نماز کی حالت میں ایسے باریک دوپٹے کا استعمال جائز نہیں، درست نہیں ہے۔ تو یہ ضروری مسائل ہیں، اور آگے بھی 4 مسائل باقی ہیں، انشاءاللہ ایک ویڈیو میں یہ مکمل ہو جائیں گے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور خصوصاً خواتین سے گزارش ہے کہ ہمارے ان مسائل کو ضرور دیکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ مسائل جو گزر رہے ہیں آپ سے بہت متعلق ہیں۔ یہ مسائل، مرد کے مسائل اتنے جو ہے نازک نہیں رہتے جتنے مسائل عورتوں کے، خواتین کے ہوتے ہیں، تو اس لیے خواتین سے گزارش ہے کہ ان مسائل کو بار بار دیکھیں تاکہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور آپ اپنی نماز کو مکمل طریقے سے سنت کے مطابق اور جس طریقے سے شریعت میں حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے اپنی نماز کو بنا لیں، اور اس طریقے سے اپنا کپڑا ہو جائے، تو یہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ تو اس لیے گزارش ہے خواتین سے
کہ ہمارے ان مسائل کو دیکھنے کی کوشش کریں، مرد حضرات ان مسائل سے واقف کرائیں اپنے گھر کی مستورات کو، تو بہت ہی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔